میں نے آپ کو کہا کلنگ زون، وہ زون جس میں مخالف فریق آ رہا ہے اور اس کا پیچھے جانے کے آگے جانے کے چانس اتنے نہیں ہیں، وہ آ گیا اس زون میں جس میں آپ آنا چاہ رہے تھے کہ یہ سب سے بہترین وہ ہے، اس میں آ کے پھر یہ سیدھا سیدھا جاتے ہیں کیونکہ ان کا اس طرف جانا بھی نہیں ہے، اس طرف بھی نہیں ہے، یا ادھر جا سکتے ہیں یا ادھر سے، تو پیچھے سے بھی انہوں نے رکاوٹیں وہ کر دی، سیدھا کلنگ زون میں وہ آ گئے۔ جو سیکیورٹی ادارے والے سیدھے جا رہے ہیں، کوئی بندوق شندوق ہے، یہ ان کے لیے تو صحیح ہے، لیکن جس کے پاس کیل ہے، راکٹ لانچر ہیں، بختر بند ہے، تو ان کے خلاف یہ سیدھی جو کیٹیگری ہے یہ استعمال ہونا مشکل ہے۔ مائنز اور وہ بھی ٹریپس ممکنہ طور پر دشمن کو یا مخالف کو دینے والے اور چھپنے والے مقامات پر لگا دیتے ہیں تاکہ مخالف کو مجبور کیا جائے کہ وہ کلنگ زون میں رہے یا کور ڈھونڈنے کی صورت میں انہیں مارا جائے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ زون میں آ گئے، اب زون میں آ گئے، میں نے کہا کہ جیسے جو ٹیکنیکل ہوئے وہ فوراً کہیں گے کہ تھوڑا گاڑی کو وہ کرو تاکہ ہم یا کھائی میں وہ کریں یا کسی پوزیشن کو سنبھال لیں۔ تو اس میں کیا کہتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ گئے تو پھر جو آپ سیدھی لائن والے ہو وہ تو ایک ہی سپاہی آپ لوگوں کو بھی ختم کر دے گا، تو اس کے لیے پھر ان کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے کہ یہ مائنز بچھا دیتے ہیں کہ اس زون میں آ گئے سیکیورٹی ادارے والے اور ادھر سے فائرنگ ہو گئی اور وہ ٹیکنیکل ہو گئے اور انہیں پوزیشن سنبھال لی، تو پیچھے مائنز ہوں کہ گاڑی جائے تو بھی تو وہ پھٹے، بندہ جائے بھی تو وہ پھٹے۔ اب دوسری جو شیپ ہے، تشکیل ہے، وہ ہے ایل کی شکل میں حملہ کرنا، پھر وہی شیپ کہ بھائی ادھر سے آ گئی، خم والی جگہ ہے، موڑ والی جگہ ہے، مشکل ہے، پیچھے ہٹنا بھی ادھر ادھر بھی، تو جو بھاری ہتھیار ہے سیکیورٹی اداروں کے پاس یا ان کو سب سے پہلے ہٹ کرتے ہیں تاکہ یہ نہ چلے، یہ چلیں تو پھر یہ جا سکتے ہیں کہ جب وہ آ گئے سیکیورٹی والے، سامنے والوں نے کی تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہی ہے، ان سے آپ وہ کرو، تو ٹیکنیکلی ادھر سے پوزیشن سنبھال لی، لیکن جب یہ ادھر سے وہ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ الف والی شیپ جو ہوتی ہے وہ بھی فائرنگ کر دیتی ہے۔ تیسری شیپ ہے مائنز بچھی ہوتی ہیں، تو اس میں پھر کیا کیا جاتا ہے، تو اس میں تو ایک طریقہ یہی ہے کہ اگر ان کی بلٹ پروف گاڑیاں ہوں یا بختر بند ہوں، ان کی وہ ہو اثر نہ ہوتا، ادھر سے تو بھی ٹھیک ٹھاک مقابلہ کیا جاتا ہے، ادروائز ہر طرف سے تباہی ہے کہ آبادی والے اس میں کاروائی کرو کہ یہاں کاروائی ہو، یہاں آبادی ہے، اب ظاہری بات ہے ان پر اٹیک ہوگا، پیچھے سے سیکیورٹی دستے آئیں گے، جب وہ آئیں گے کہ ہم پہ یہاں آئی ڈی دھماکہ ہوا ہے یا ریموٹ کنٹرول دھماکہ ہے، وہ سرچ آپریشن شروع کر دیں گے، گھر گھر جائیں گے، ہر بندے کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے، اب جو بندہ ملوث نہیں ہے اس کے ساتھ سختی سے بات کی جائے یا اس کی بے عزتی کی جائے یا گھروں میں گھسا جائے تو وہ تو بڑی وہ کرے گا کہ یار میرا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیوں آئے ہیں، کوئی چیز نہیں چھوڑ رہے، جو چیزیں پھینکی جا رہی ہیں گھر میں کوئی چیز وہ نہیں ہے، بچے جو ہے نا خوف زدہ ہیں، تو وہ ان کے اندر کیا کرنا ہے کہ عام جو آبادی ہے اس کو بھی سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مخالف لانا ہے تاکہ وہ آپریشن کریں اور ان کی ایک دوسرے کے ساتھ جو دوری ہے وہ مزید بڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے، جس میں ہم بات کرتے ہیں
بلوچستان میں چلنے والی انسرجنسی اور یہ کیسے ہوتی ہے اور یہ کیوں کی جاتی ہے، مقاصد کیا ہوتے ہیں، انسرجنٹس اور سیکیورٹی فورسز کیسے مد مقابل ہوتے ہیں۔ آج جو ہم پریکٹیکل زون میں آ چکے ہیں آج کے فیز میں، وہ یہ ہے گھات لگا کر حملہ کرنا۔ مطلب آپ نے پوری پلاننگ کر دی، سب کچھ ہو گیا، تیاریاں ہو گئیں، اب اس کو یہ کیا کہتے ہیں، ہٹ اینڈ رن پالیسی یا گھات لگا کر حملہ کرنا۔ اب اس فیز میں اگر ہم گھات لگا کے حملے کرنے کی تعریف پر جائیں تو یہ ہے کہ کسی خفیہ مقام سے مخالف فریق کو اٹیک کرنا، اس کو گھات لگا کر حملہ کرنا کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ ایک قصدن گھات لگا کر حملے کو کس کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی فورس یا شخص جس کے بارے میں پہلے سے کافی معلومات یا جانکاری ہو، ظاہری بات ہے چھپے ہوئے ہیں تو ظاہری بات ہے کسی مشن کے لیے چھپے ہوئے ہیں، تو وہی ہوں گے، ان کو پہلے سے خبر ہوگی کہ ادھر سے کوئی آ رہا ہے، کوئی قافلہ آ رہا ہے، کوئی لوگ آ رہے ہیں، کوئی شخص آ رہا ہے، تو گھات لگا کے اس پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ ترتیب سے موجود یونٹس یا اہداف، قافلے جو ایک ہی راستہ استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی جب ونگ جا رہی ہوتی ہے سیکیورٹی فورسز کی، فورسز یا انفرادی لوگ جو کسی مقام پر ٹھیک ہے دھوکے کے ذریعے کسی مقام کی مخبری کر رہے ہیں۔ سپوز کیا کہ کوئی سیکیورٹی والے آئے ہیں جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، تو ان کو بھی یہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ آیا ہمارے کوئی وہ تو نہیں ہو رہی ہے۔ اب اس کی قسمیں ہیں کہ تشکیلیں، جس طرح ہے تشکیلیں کیسے بنتی ہیں۔ اب یہ انسرجنٹس جو ہیں، جو گوریلا بی ایل اے یا بی ایل ایف والے، ان کی تشکیلیں کیسے بنتی ہیں، کیسے یہ گھات لگا کر حملہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو فیز ہے یا پہلی اس کی قسم ہے وہ یہ ہے سیدھی لائن میں گھات لگا کر حملہ۔ سیدھی لائن میں کہتے ہیں کہ اس گھات لگا کر حملے میں ایک ہی پہلو یعنی طرف سے فائرنگ کر کے حملہ کیا جاتا ہے تاکہ کلنگ زون پر غالب ہوا جائے۔ وہ میں نے آپ کو کہا کلنگ زون، وہ زون جس میں مخالف فریق آ رہا ہے اور اس کا پیچھے جانے کے، آگے جانے کے چانسز اتنے نہیں ہیں، وہ آ گیا اس زون میں جس میں آپ آنا چاہ رہے تھے کہ یہ سب سے بہترین وہ ہے، اس میں آ کے پھر یہ سیدھا سیدھا جاتے ہیں، کیونکہ ان کا اس طرف جانا بھی نہیں ہے، اس طرف بھی نہیں ہے، یا ادھر جا سکتے ہیں یا ادھر سے، تو پیچھے سے بھی انہوں نے رکاوٹیں وہ کر دی، سیدھا کلنگ زون میں وہ آ گئے۔ یہ اس فورس کے چھوٹی ٹکڑے کے خلاف یہ زیادہ مؤثر ہے جو جدید محاذ استعمال نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے کہ جو سیکیورٹی ادارے والے سیدھے جا رہے ہیں، کوئی بندوق شندوق ہے، یہ ان کے لیے تو صحیح ہے، لیکن جس کے پاس کیل ہے، راکٹ لانچر ہیں، بختر بند ہے، تو ان کے خلاف یہ سیدھی جو کیٹیگری ہے یہ استعمال ہونا مشکل ہے۔ اس حملے سے آسانی سے بچا جا سکتا ہے اور بڑی تشکیلوں کے خلاف استعمال میں مشکل ہے۔ جب کوئی بڑے تگڑی ونگ جا رہی ہو تو اس کے خلاف یہ سیدھی لائن والی جو گھات ہے، یہ حملہ ہے، یہ ناکام ہے۔ یہ اکثر ان مقامات پر کیا جاتا ہے جہاں پگڈنڈی یا سڑک سے اترنا مشکل یا ناممکن ہو۔ مطلب سیدھا ہے، سڑک سے اتر بھی نہیں سکتے۔ میں نے کہا نہیں، آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں کھائیاں ہیں، صرف روڈ ہی ہے، آپ نہ اس طرف جا سکتے ہو نہ اس طرف جاتے ہو، پیچھے جانا بھی بہت مشکل ہے، رے بس کرنا، ادھر ادھر کرنا، تو اس لیے آپ نے سیدھا ہی جانا ہے، سیدھا جا رہے ہو تو آپ ٹارگٹ ہوتے ہو، تو اس کے لیے تو یہ صحیح ہے۔ یہ ہدف کے پہنچنے کے لائن سے 90 کے زاویے کے مقام پر ہوتا ہے، سیدھا مطلب 90 والا زاویہ، سیدھے والا زاویہ، اور پھر کراسنگ جو پی ٹی ہوتا ہے، لیکن یہ زیادہ اچھا نہیں ہوتا کیونکہ اس میں جو مخالف ہوتا ہے اس کے عقبی عنصر کو موقع دیتا ہے کہ اپنے ہنر کا استعمال کر کے اور ایک طرف سے گھات لگا کر حملہ کرنے والی پارٹی پر حملہ کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں یہ سیدھے سادے جو ٹرینڈ سیکیورٹی دستے نہ ہوں ان کے لیے تو یہ چل جائے گا، جو تھوڑے ٹرینڈ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی بی ایل اے یا ایف سی وغیرہ کی کارروائیاں بھی اکثر وہ ایسا ہوتا ہے جیسے ان پہ حملہ ہوتا ہے تو جو ایف سی والے بھی ہوتے ہیں خود کو پھینک رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر کہ ہم وہ کر کے اپنی پوزیشن سنبھال لیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ دستہ ہوگا تو اس کے خلاف بھی یہ اسٹریٹجی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ مائنز اور بوبی ٹریپس ممکنہ طور پر دشمن کو یا مخالف کو دینے والے اور چھپنے والے مقامات پر لگا دیتے ہیں تاکہ مخالف کو مجبور کیا جائے کہ وہ کلنگ زون میں رہے
یا کور ڈھونڈنے کی صورت میں انہیں مارا جائے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ زون میں آ گئے، اب زون میں آ گئے، میں نے کہا کہ جیسے جو ٹیکنیکل ہوئے تو وہ فوراً کہیں گے کہ تھوڑا گاڑی کو وہ کرو تاکہ ہم یا کھائی میں وہ کریں یا کسی پوزیشن کو سنبھال لیں۔ تو اس میں کیا کہتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ گئے تو پھر جو آپ سیدھی لائن والے ہو وہ تو ایک ہی سپاہی آپ لوگوں کو بھی ختم کر دے گا۔ تو اس کے لیے پھر ان کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے کہ یہ مائنز بچھا دیتے ہیں کہ اس زون میں آ گئے سیکیورٹی ادارے والے اور ادھر سے فائرنگ ہو گئی اور وہ ٹیکنیکل ہو گئے اور انہیں پوزیشن سنبھال لی، تو پیچھے مائنز ہوں کہ گاڑی جائے تو بھی تو وہ پھٹے، بندہ جائے بھی تو وہ پھٹے، تو ان کو سیفٹی نہ ملے، ان کو وہاں پہ کور نہ ملے۔ اب دوسری جو شیپ ہے، تشکیل ہے، وہ ہے ایل کی شکل میں حملہ کرنا، مطلب یہ والی شیپ کہ کیا کیا، ادھر سے سیکیورٹی والے آ گئے، سامنے والا محاذ ہے یہ، ادھر سے جیسے فائرنگ ہو گئی پیچھے یہ ہٹنے وہ ہو گئے، تو وہ جو الف والی شیپ ایل کی جو ہے ادھر سے وہ کور میں ہوں گے۔ تو ایل والی شیپ جو وہ کی جاتی ہے کہ یہ پھر کون سی ہیں، یہ وہ معقول دستے جو ٹیکنیکل ہیں ان کے خلاف یہ وہ کی جاتی ہے۔ اس میں دو اطراف سے گھات لگا کر فائرنگ کی جاتی ہے، ایک سامنے ایک اس ہاتھ سے۔ یہ کس جگہوں پر ہوتی ہے، یہ موڑ اور خمدار جگہوں پر، اس میں یہ ایل والا فارمولہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں جو سربراہ کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ گھات لگا کر حملے کرنے والی پارٹی کو قابو میں رکھ سکے یا سنبھال سکے۔ اس گھات لگا کر حملے کرنے کے کو قافلوں کے خلاف مؤثر انداز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلے مرحلے میں بڑی گاڑیوں کو بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کر کے ہدف بنایا جاتا ہے، جبکہ دوسرے مرحلے میں ٹرک سے اترنے والے سیکیورٹی کے اہلکاروں کو فائرنگ کے ذریعے دباؤ کا شکار بنایا جاتا ہے۔ پھر اس گھات لگا کر حملے کرنے کے لیے مشین گن چلانے والے اور دوسرے بھاری ہتھیاروں کو چلانے والوں کا محتاط جگہوں کا تعین انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ عام طور پر گھات لگا کر حملہ کرنے والی پارٹی کو کم مرحلے والے حملے کے لیے دشمن کے داخلی اور خارجی راستوں کے 90 کے زاویے پر تعینات کیا جاتا ہے، جبکہ لمبے مرحلے کے لیے عام طور پر ہدف کے متوقع راستے کے برابر میں ہوتا ہے۔ جس اطراف کو کور نہ دی گئی ہو اس علاقوں میں مائنز بچھاتے ہیں اور حملے کے دوران اطراف سے گھات لگانے والی پارٹی پر مخالف کے حملہ آور ہونے سے بچاتی ہے۔ خودکار ہتھیاروں کو نزدیک کرتے ہیں یا پھر باہر کے جو حصے ہیں ان کو درمیان میں کرتے ہیں تاکہ فائرنگ کو کلنگ زون میں بڑھا سکے۔ پھر وہی شیپ کہ بھائی ادھر سے آ گئی، خم والی جگہ ہے، موڑ والی جگہ ہے، مشکل ہے، پیچھے ہٹنا بھی ادھر ادھر بھی، تو جو بھاری ہتھیار ہیں سیکیورٹی اداروں کے پاس یا ان کو سب سے پہلے ہٹ کرتے ہیں تاکہ یہ نہ چلے، یہ چلیں تو پھر یہ جا سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ کیا کرتے ہیں، اس سائڈ پہ لائن مائنز بچھائیں، اس طرف بھی ایک دستہ ہے، اس طرف بھی ایک دستہ ہے۔ ان کا دستہ کوئی بھی جو انسرجنٹ گروپ ہے، کلعدم گروپ ہے، ان کے 10 سے 15 لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ تعداد سم ٹائمز 25 سے 30 پر بھی چلی جاتی ہے، لیکن یہ یہی ہوتا ہے۔ اس کو زون میں وہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ ادھر سے آئیں، ایل والا فائرنگ نہیں کرے گا، اس پہ کرے گا الف والا، یہ جو مڑا ہوا ہے ایل کی شیپ ہے یہ والے سامنے والے کریں گے، پھر جب یہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں تب وہ الف والے ان پر فائرنگ کرتے ہیں۔ اب آ گیا کہ ایک ٹیکنیک ہے جسے سٹیگرڈ انگیجمنٹ کہا جاتا ہے، یعنی حیرت زدہ کرنے والی لڑائی کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چھپ کر حملہ کرنے والوں کا ایک حصہ فائرنگ کرتا ہے تو پہلی نظر میں یہ ایک سیدھی لائن والا حملہ دکھائی دیتا ہے، پھر موجودہ وقت یا پھر مخصوص حالات میں دوسرا حصہ فائرنگ کھول دیتا ہے کہ جب وہ آ گئے سیکیورٹی والے سامنے والوں نے کی تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہی ہے، ان سے آپ وہ کرو، تو ٹیکنیکلی ادھر سے پوزیشن سنبھال لی، لیکن جب یہ ادھر سے وہ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ الف والی شیپ جو ہوتی ہے وہ بھی فائرنگ کر دیتی ہے۔ تیسری شیپ ہے مائنز بچھی ہوتی ہیں، تو اس میں پھر کیا کیا جاتا ہے، تو اس میں تو ایک طریقہ یہی ہے کہ اگر ان کی بلٹ پروف گاڑیاں ہوں یا بختر بند ہوں، ان کی وہ ہو اثر نہ ہوتا ادھر سے، تو پھر ٹھیک ٹھاک مقابلہ کیا جاتا ہے، ادروائز ہر طرف سے تباہی ہے۔ اب جو تیسرا فیز ہے اور اہم فیز ہے وہ ہے وی کی شیپ،
کہ وی کی شکل میں گھات لگا کر حملہ کرنا. سامنے بھی ہے دستہ کالعدم تنظیم کا، اس طرف بھی ہے، اس طرف بھی ہے. یہ گھات لگا کر مخالف پر تمام اطراف سے فائرنگ کی اجازت دیتا ہے تاکہ کسی بھی سمت سے کور نہ ملے. اب وہ کیسے سامنے جاتا ہے بھی وہ ہیں، اس طرف جاتا ہے یہ گروپ ہے، اس طرف جاتا ہے یہ گروپ ہے. جب پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے تو اس طرف والے بھی کرتے ہیں اور اس طرف والے بھی کرتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ یہ کچھ علاقوں میں کارآمد ہے. یہ ہر اطراف سے بھی ہے لیکن پھر بھی یہ ہر جگہ کارآمد نہیں ہے، یہ کچھ علاقوں میں کارآمد ہے. اگر وی کے حصوں کے ساتھ کافی گہرائی موجود ہے تو حملہ ہونے والی پارٹی کے لیے کسی بھی سمت میں کوئی مقام محفوظ نہیں. وہ کہتا ہے کہ اگر گہرائی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ اس حملے کے استعمال میں وہ کیا کہتے ہیں کہ دو طرفہ فائرنگ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے. جب کسی اونچائی سے اس کا استعمال کیا جائے تو ہدف سے ہٹ کر لگنے والی گولیاں زمین میں لگتی ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ یہ ادھر سے بھی فائرنگ کریں، ادھر سے ایسا نہ ہو کہ یہ ایک دوسرے پہ کر دیں. یہ بھی خیال رکھا جاتا ہے. یہ کسی جگہ کارآمد ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے وہ جب وہ ہٹ نہیں ہوتی تو وہ زمین کو ہٹ کر رہی ہوتی ہے. یہ ہو گئی اس کی 3 قسمیں. اور ہے جو سب سے سخت ہے، تباہ کر دینے والا حملہ، یہ کالعدم تنظیموں کا. اس حملے میں ریموٹ کنٹرول دھماکہ خیز آلے کا استعمال کر کے مخالف کو اڑایا جاتا ہے. لینڈ مائنز آپ نے دیکھا ہوگا، کتنے سیکیورٹی کے بڑے بڑے نام ایسے ہٹ کیے جاتے ہیں کہ بھائی آئی ڈی دھماکہ تھا. اب اتنا بارود انہوں نے وہ کیا ہوتا ہے، نیچے جب گاڑی جاتی ہے تو وہ جب پھٹتا ہے تو پچھلی دفعہ ادھر ایک میرے خیال میں افسر تھے ہرنائی والی سائڈ کے، تو وہ بختر بند گاڑی تھی، بلٹ پروف گاڑی تھی، لیکن وہ بارود اتنا زیادہ تھا کہ وہ اس کو نہیں بچا پایا. یہ حملہ اس جگہ زیادہ کارآمد ہے جہاں مخالف عددی لحاظ سے برتر ہو اور زیادہ بھاری اور تباہ کن فائرنگ کی طاقت رکھتا ہو. وہ کہتا ہے کہ جہاں پہ یہ جو آپ آئے ہو سیدھی فائرنگ کر کے، یہ تو ٹھیک ہے وقتی طور پہ تو وہ کر لوگے، لیکن جہاں پہ وہ مضبوط ہوں گے تو نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے. تو جہاں پہ وہ زیادہ طاقتور ہے سیکیورٹی ادارے، وہاں پہ یہ لینڈ مائنز کنٹرول بم دھماکہ اس پر زیادہ آتے ہیں. اس میں ریڈیو کنٹرول دھماکے اور دیسی ساختہ دھماکہ خیز آلہ یعنی IED شامل ہیں. حتیٰ کہ ڈرون کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. ڈرون پہ ہم آئیں گے، جو ابھی انہوں نے BLA والوں نے بھی اور TTP بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور جہاں ممکن ہو یہ حملہ بندوق کے استعمال سے بچاتا ہے. جبکہ دھماکہ خیز مواد اڑا جائے تو مخالف کو یہ جاننے سے لا علم رکھتی ہے کہ آیا یہ UB ٹریپ ہے یا حملہ کرنے والے کتنے لوگ ہیں یا حملہ کرنے والے کہاں ہیں. تو کہتے ہیں جب سیکیورٹی اداروں کے ساتھ ان کا جب لڑائی ہوتی ہے، فائرنگ ہو رہی ہے تو سیدھا ہے. تو اس میں جب پیچھے کانوائے آئی یا وہ تھوڑے ایکٹیو ہوئے تو وہ دستے عسکریت پسندوں کے وہ مارے گئے. جو وہ کہتے ہیں IED دھماکہ ہے، ریڈیو کنٹرول دھماکہ ہے، ریموٹ کنٹرول دھماکہ ہے. تو وہ کہتا ہے وہ ان کو سیفٹی دیتا ہے، کیونکہ کہیں سے بھی بیٹھ کے وہ دبائے وہ ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس پہ انٹینا یا اس پہ جیسے چڑھے تو وہ وہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں سے بیٹھ کے یہ کاروائی ہوئی ہے. تو اس لیے کالعدم عسکریت پسند تنظیموں کے لیے یہ والا دھماکہ اس کی طرف گھات لگا کر حملہ کرنے والوں سے یہ ان کو زیادہ سوٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا محفوظ مقام یہ وہ ڈھونڈتے ہیں جہاں سے رکھے گئے دھماکہ خیز جو مواد ہے اس کا معائنہ مشاہدہ کرتے ہیں. حملے کی ناکامی یا جزوی کامیابی کی صورت میں یہ مقام مخالف کی فائرنگ کی حدود میں نہ ہو. ہاں کہ بھائی ایسا نہیں ہو کہ وہاں چیک پوسٹ ہو، وہاں سیکیورٹی کیمپ ہو، یہاں آپ نے ID لگائی ہے. نہیں، اس کو اتنا دور لگاؤ تاکہ اگر یہ کامیاب بھی ہوتا ہے یا ناکام بھی ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں تنظیم والوں کو پتہ ہو. اب ہے کہ سیکیورٹی عناصر سربراہ کو آگاہ کرنے کے لیے ریڈیو کا استعمال کرتے ہیں، مطلب اس کے تھرو ان کے جو واکی ٹاکی یا دوسری چیزیں ہیں، نشانہ بازوں یا جو ان کے شارپ شوٹرز ہوتے ہیں کو آواز کم کرنے کے لیے آلوں کے ساتھ مخالف کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو ابتدائی دھماکے کے بعد فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس طرح ہراساں کرنے والے حملوں سے مخالف کا جو نفسیاتی طور پر ہے وہ
مایوسی ان میں پھیل جاتی ہے، ظاہری بات ہے پتہ نہیں چلتا، ان کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں، بڑے حملے میں مخالف کے دفاعی فورس کو محدود کرتے ہیں، کسی بھی علاقے میں محفوظ آمد و رفت کو روکے رکھتے ہیں، مخالف کی دفاعی فورس کی توجہ بٹاتے اور ان کے اثاثے محدود رکھتے ہیں، مخالف کے جو دفاعی فورس ہے اس کو خوفزدہ کرتے ہیں تاکہ وہ وسائل کو کنٹرول کرنے کے اقدامات میں عام آبادی کے ساتھ مخالف والا برتاؤ کرے۔ یہ ان کی سب سے بڑی جو ہے نا وہ ہے کہ آبادی والے اس میں کاروائی کرو کہ یہاں کاروائی ہوئی، یہاں آبادی ہے، اب ظاہری بات ہے ان پر اٹیک ہوگا، پیچھے سے سیکیورٹی دستے آئیں گے، جب وہ آئیں گے کہ ہم پہ یہاں آئی ڈی دھماکہ ہوا ہے یا ریموٹ کنٹرول دھماکہ ہے، وہ سرچ آپریشن شروع کر دیں گے، گھر گھر جائیں گے، ہر بندے کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اب جو بندہ ملوث نہیں ہے اس کے ساتھ سختی سے بات کی جائے یا اس کی بے عزتی کی جائے یا گھروں میں گھسا جائے تو وہ تو بڑی وہ کرے گا کہ یار میرا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیوں آئے ہیں، کوئی چیز نہیں چھوڑ رہے، جو چیزیں پھینکی جا رہی ہیں گھر میں کوئی چیز وہ نہیں ہے، بچے جو ہے نا خوف زدہ ہیں، تو وہ ان کے اندر کیا کرنا ہے کہ عام جو آبادی ہے اس کو بھی سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مخالف لانا ہے تاکہ وہ آپریشن کریں اور ان کی ایک دوسرے کے ساتھ جو دوری ہے وہ مزید بڑھے۔ وہ کہتے ہیں کہ معاشی طور پر مخالف دفاعی فورس کو اپاہج بناتے ہیں جو بدلے میں اپنی گاڑیوں میں بہتر ہتھیاروں کا اضافہ کرتا ہے جو ان کو سست بناتے اور وہ دور دراز دیہاتی علاقوں میں حملہ کرنے والوں کا پیچھا نہیں کرتے۔ یہ چیز ہے نا کہ ایسا وہ کرتے ہیں تاکہ نیکسٹ ٹائم جب وہ آئیں ان کے پاس اتنا زیادہ اسلحہ ہو، بڑا اسلحہ ہو اور وزنی دار اسلحہ ہو تاکہ جب یہ گھات لگا کر بھاگ جائیں تو ان کا وہ پیچھا نہ کر سکیں کہ بھائی جس طرح کہتے ہیں کہ یار یہ گاڑی اب سپوز کیا یہ جو بم پروف گاڑی ہے یہ اب ہر طرف نہیں جا سکتی، اس میں اتنا زیادہ یہ بھاری ہے، باقی چیزیں ہیں، پھر وہ کچے ایریاز ہیں تو وہاں بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو لے کے جانا۔ تو اس طریقے سے یہ سیکیورٹی اداروں کو وہ اپنی حفاظت کے یا دوسروں اس کے لیے محفوظ کرتے ہیں، وہ خود کو تو محفوظ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں، ہم بم پروف گاڑی میں ہیں، ہمارے پاس بڑا اسلحہ ہے، لیکن یہ بھی عسکریت پسندوں کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ یہ بھائی G3 ہے، سکیل ہے، باقی جو وہ ان کی ہوتی ہیں گنیں، اس سے کے مقابلے میں یہ زیادہ لائیں یا یہ بھی ساتھ ہوں، زیادہ وزن ہو تو ان کا پیچھا کرنا مشکل ہوگا، اور اگر کچھ آتے بھی ہیں تو وہ بہت کم ہوں گے، اس طریقے سے بڑی تعداد نہیں ہوگی، لہٰذا وہ بچ نکلیں گے۔ تو یہ تھی اسٹریٹجی، آج ہم نے بات کی کہ کس انداز میں یہ لوگ حملہ آور ہوتے ہیں، کس طرح تشکیلیں بناتے ہیں، کس طرح فارمولے بناتے ہیں، پھر ہم نے کہا سیدھی لائن کیا ہوتی ہے، ایل شیپ کیا ہوتی ہے، وی شیپ کیا ہوتی ہے۔ تو اگلا جو فیز ہے اس پر مزید ہم بات کریں گے اور کوشش کریں گے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جس خطے میں ہیں یہاں پہ جو نظام چلا ہوا ہے، جو انسرجنسی چلی ہوئی ہے، اس میں ہمیں پتہ ہو کہ ہو کیا رہا ہے، اس میں ہمیں پتہ ہو عسکریت پسند تنظیم بنتی کیسے ہے، کام کیسے کرتی ہے، فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے، اسی طریقے سے سیکیورٹی ادارے والے یہاں پہ کیسے ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں، کتنا مشکل ہے کاؤنٹر کرنا، اور پھر ان حالات میں رہنا کتنا مشکل ہے، وہاں کی جغرافیہ کیا ہے، وہاں کے زمینی حقائق کیا ہیں، عام آبادی کے جو جذبات ہیں، ہمدردیاں ہیں، وہ عسکریت پسند اپنی طرف کیسے اٹریکٹ کرتے ہیں، آج بھی ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کیا۔ تو اگلے پروگرام میں پھر اس پر بات کریں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔